اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے کارندوں کو آواز دی اور ان سے بولا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ سرکش جن کو لائے ہو۔ پھر اس نے انہیں رہا کر دیا، عزت و اکرام سے رخصت کیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام واپس لوٹیں تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا، سارہ، اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سیدہ سارہ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سن کر آپ نے فرمایا، الحمدللہ۔ پھر بولے، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ چنانچہ آپ ایک بار پھر فلسطین میں آ گئے، وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ فلسطین میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہوئے تو لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ یہ بچپن ہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے، انہی کے ہاں پرورش پائی، اس لیے دین حق فوراً قبول کر لیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو یہ آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں سے حران گئے، تب بھی ساتھ تھے۔ پھر مصر کی طرف ہجرت کی تو بھی لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ آخرکار جب آپ نے مصر کو بھی خیر بات کہا اور فلسطین آ گئے تب بھی یہ ساتھ تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی سدوم کی طرف چلے جائیں، اس لیے کہ اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی گہرائی میں جا چکے ہیں۔ انہیں کفر و شرک سے نکالنے کے لیے وہاں جائیں، انہیں اللہ کے احکام سنائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام تو اس طرف روانہ ہو گئے اور ادھر فلسطین میں صرف 3 مسلمان رہ گئے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام۔ وہیں رہائش پذیر رہے اور لوگوں کو مسلسل اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ یہاں یہ بے شمار مال و دولت کے بھی مالک بن گئے۔ جب ان کی عمر 85 یا 86 سال ہوئی تو سارہ علیہ السلام نے سوچا، میں بانجھ ہوں، میرے خاوند بوڑھے ہیں، لیکن اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی لونڈی ہاجرہ ہدیے اور تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں۔ چنانچہ ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو مل گئیں، انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اللہ رب العزت نے جلد ہی ان کے بطن سے آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ ہاجرہ علیہ السلام کے ماں بننے پر اور ان کی اولاد کو دیکھ کر سیدہ سارہ علیہ السلام کو فطری طور پر غیرت کا احساس ہوا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، خود ہی انہیں ہاجرہ کو تحفے میں دیا تاکہ اولاد حاصل ہو، اور جب وہ ماں بن گئیں تو اب غیرت محسوس کر رہی ہیں۔ اپنی اس کیفیت سے مجبور ہو کر سیدہ سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ مجھے اس کے ساتھ ایک جگہ پر نہ رکھیں۔ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ہاجرہ علیہ السلام ایک نطاق پہنا کرتی تھی، یعنی وہ جسم کے درمیان ایک لمبا کپڑا لٹکا لیتی تھیں تاکہ وہ کپڑا گھسٹ گھسٹ کر قدموں کے نشانات مٹا دے اور سارہ کو نظر نہ آئے، کیونکہ سارہ غیرت کی حد کو پہنچ چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سارہ علیہ السلام کے اندر غیرت کے آثار دیکھے تو ہاجرہ کو ان کی نگاہوں سے دور کر دیا۔ ادھر اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو ساتھ لے لیں اور مکہ کی طرف رخ کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ یہ جگہ اس وقت بالکل ویران اور بے آباد تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ پانی، نہ نباتات کے آثار تھے، غرض کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، بس پہاڑوں کے درمیان ایک بے آب و گیاہ میدان تھا۔ یہی وہ مقدس اور تاریخی وادی تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کو چھوڑ کر واپس پلٹے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی، انہیں یہ امید نہیں تھی کہ ان کے خاوند انہیں ایک بے آباد جگہ تنہا چھوڑ کر چل دیں گے، اس پر بچے کی ذمہ داری الگ تھی۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، لیکن انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب وہ ان کے پیچھے آئیں اور قریب پہنچ کر بولی، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟
यहाँ न पानी, न खुराक, न कोई इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब न दिया, कोई परेशानी भी जाहिर न की और चलते रहे। सैयदा हाजरा भी आपके पीछे चलती रहीं और पूछती रहीं कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं। यहाँ तो कोई भी जानदार नहीं, मुकम्मल तौर पर बेआबाद इलाका है। लेकिन उन्होंने अब भी कोई तवज्जो न दी। आखिर सैयदा हाजरा ने कहा, क्या आपको अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया है? अब आपने जवाब में फरमाया, हाँ। तब सैयदा हाजरा बोली, अगर ये बात है तो अल्लाह ताला हरगिज हमें जाया नहीं होने देगा। जब इंसान अल्लाह के अहकाम को बजा लाए तो उसके दिल से फक्र फाके का खौफ निकल जाता है और अल्लाह उसे तरह तरह के इनामात से नवाजता है। इंसान जब तक अल्लाह के अहकाम को बजा लाता रहेगा तब तक अल्लाह की नुसरत और उसकी ताईद शामिल हाल रहेगी। चुनाचे जूं ही हाजरा अलैहिस्सलाम को पता चला कि उन्हें तन्हा छोड़ जाना अल्लाह के हुक्म की बिना पर है तो फौरन यकीन भरे लहजे में बोली, तब अल्लाह हमें जाय नहीं करेगा। ये कहकर वो अपने शीरखार बच्चे की तरफ पलट गईं। खुराक और पानी चंद दिन में खत्म हो गए। पानी का एक कतरा पास न रहा। अब पानी की तलाश शुरू की, लेकिन अपने लिए तो दरकिनार, माँ को बेटे के लिए भी पानी न मिला न खुराक। अब बच्चा लगा भूख से बिलखने। खुराक न मिलने की वजह से माँ का दूध भी खुश्क हो गया था। औरत कितनी भी बाहौसला हो, अपने बच्चे को भूख से बिलखते नहीं देख सकती। अब उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और तेजी से करीबी पहाड़ी सफा की तरफ लपकी। ऊपर चढ़कर इधर उधर नजर दौड़ाई कि शायद किसी तरफ पानी या खुराक नजर आ जाए या किसी इंसान की झलक नजर आ जाए। जब कुछ नजर न आया तो नशेब की तरफ चली। साथ में बच्चे की तरफ भी देखती जाती थी। नशेब में पहुंची तो बच्चा नजरों से ओझल हो गया। इस पर और बेचैन हुई और बुलंदी की तरफ दौड़ी। इस तरह मरवा पहाड़ी पर चढ़ गईं। वहां भी चारों तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन कुछ नजर न आया। ख्याल आया कि फिर कोशिश करनी चाहिए। इस ख्याल से मरवा पहाड़ी से उतरी और सफा की तरफ चल दी। दरमियान में नशेब की वजह से बच्चा नजर न आया तो दौड़ने लगी। इस तरह फिर सफा पर चढ़ गईं। अल्लाह अकबर! एक तो औरत जात कमजोर, फिर भूख प्यास से निढाल, इस पर किस कदर सही और कोशिश में मसरूफ, वो भी अपने बच्चे के लिए। बहरहाल बार बार कोशिश के ख्याल से उन्होंने सफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाए। यही वजह है मुसलमान आज़मीन हज सफा और मरवा के दरमियान सई करते हैं ताकि इस वाक़े की याद ताजा हो जाए। जब वो आखिरी मर्तबा मरवा पर पहुंची तो उन्होंने एक आवाज सुनी। ये आवाज इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आई थी। उन्होंने पूरी तवज्जुह से आवाज को सुनने की कोशिश की और जल्दी से इस्माइल के करीब पहुंची। क्या देखती हैं, इस्माइल के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस साबिरा खातून की मदद के लिए भेजा था। उन्होंने जमजम वाली जगह पर अपना पर मारा तो इस्माइल के कदमों के पास से एक अजीम चश्मा रहमत नमूदार हुआ। मुस्तकबिल के पैगंबर के कदमों के नीचे से अल्लाह ने जिब्रील फरिश्ते के जरिए जमीन फाड़ कर पानी निकाल दिया। यही आबे जमजम का आगाज था। हाजरा अलैहिस्सलाम पानी को आंखें फाड़ फाड़ कर हैरत से देख रही थी। उनकी खुशी की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा पानी फूट फूट कर चारों तरफ बह रहा है। जमीन हमवार थी, इसलिए उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया ताकि पानी इधर उधर न बह जाए। फिर उन्होंने उस गड्ढे के चारों तरफ पत्थर रख दिए और जुबान से बोली, जम जम, इसका मतलब है रुक जा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रहिमल्लाहु उम्म इस्माईल लौला अन्नहा अजलत लकानत ज़मज़म ऐनन मईना। अल्लाह इस्माइल की वालिदा पर रहम फरमाए। अगर वो जल्दबाजी से काम न लेती तो जमजम एक बहने वाला चश्मा होता। लेकिन उन्होंने इसके गिर्द बंद बांध दिया। उन्हें दरअसल उस वक्त पानी की शदीद जरूरत थी, इसलिए उन्होंने पानी को अपने पास जमा कर लिया ताकि बहकर जाय न हो जाए। उन्होंने इस्माइल को पानी पिलाया, खुद भी खूब पिया, और ये अल्लाह ताला की तरफ से उनकी मेहमान नवाजी थी। वहां कोई और इंसान नहीं था, न खाने की कोई चीज थी।
بس یہی آب زمزم ان کے لیے کھانے اور پینے کا کام دے رہا تھا۔ اب چونکہ زمزم ایک چشمہ بن گیا تھا، اس لیے پرندے بھی آنے لگے۔ انہی دنوں عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو جرہم یمن کو خیر باد کہہ کر اس طرف آ رہا تھا۔ یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا۔ پہاڑوں کے درمیان انہوں نے پانی کو روک کر ایک بہت بڑا بند قائم کر رکھا تھا۔ اس سے پورا سال آسانی سے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اس ڈیم کی بدولت ان کا آب پاشی کا نظام بہت اچھا تھا۔ جب اس ڈیم کو اللہ تعالیٰ نے توڑا تو تمام لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے اور جزیرہ عرب کے اطراف میں منتقل ہونے لگے۔ وہیں سے ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ بنو جرہم تھا۔ یہ لوگ بنیادی طور پر عرب تھے۔ یہ قبیلہ سفر میں رہتا، جہاں کہیں پانی اور چراگاہ نظر آتے وہیں پڑاؤ ڈال دیتے۔ جب وہاں خوراک ختم ہو جاتی تو آگے سفر شروع کر دیتے۔ چونکہ وہ بہت بڑے تاجر تھے، اس بنا پر ان راستوں سے خوب واقف تھے۔ انہیں چشموں کا خوب علم تھا۔ ملک شام کی طرف بھی ان کی آمد و رفت تھی۔ یہ قبیلہ بنو جرہم مکہ کے قریب پہنچا تو فضا میں پرندوں کو منڈلاتے پایا۔ کہنے لگے ان پرندوں کی موجودگی میں ضرور کوئی راز ہے۔ اب انہوں نے اپنے کچھ آدمی اس طرف بھیجے۔ یہ لوگ جلد ہی چشمے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں ایک عورت اور اس کے بچے کو پایا۔ پھر وہ لوگ ان کے پاس آئے، وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ سیدہ ہاجرہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اجرت ادا کرنا ہوگی۔ ان کے لیے یہ سستا سودا تھا۔ ان کے پورے قبیلے کو سامان زندگی مل رہا تھا، جبکہ صرف ایک عورت اور اس کے بیٹے کی ذمہ داری ان پر عائد ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور وہاں رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح یہ لوگ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی معیشت کا ذریعہ بن گئے، اور اس طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم میں پرورش پاتے رہے۔ انہوں نے ان لوگوں سے عربی سیکھ لی اور ان سے بھی زیادہ عربی دان بن گئے۔ فصاحت اور بلاغت سے عربی میں بات چیت کرنے لگے۔ پھر ان کی اس قبیلے میں شادی ہو گئی۔ ان کی اولاد سے عرب قوم کا آغاز ہوا۔ انہی میں سے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بنو جرہم کی آمد اور آبادی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی۔ جب انہوں نے اپنی بیوی اور بچے یعنی دو کمزور انسانوں کو اس ویران جگہ چھوڑا تھا تو یہ دعا مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آباد جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی تھی؟ درست بات یہ ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اس کی تعمیر ہو چکی تھی یا صرف جگہ ہی معروف تھی؟ اس بارے میں دو طرح کی روایات ہیں۔ بعض میں آتا ہے کہ صرف اس کی جگہ معروف تھی، اور بعض میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے شیس علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور وہ گردش ایام کے ساتھ ساتھ منہدم ہو کر ختم ہو گیا۔